السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ میرے پیارے غوث اعظم نے 4 سال کی ڈوبی ہوئی بچی کو دریا سے زندہ نکال لیا۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بغداد شریف میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر بہت سالوں پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک بیٹی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ وہ بیٹی صرف 4 سال کی تھی۔ بیٹی کے لیے وہ بہت محنت مزدوری کرتی تھی اور حلال روزی اسے کھلاتی تھی۔ وہ عورت بہت عبادت گزار تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت اسی انداز میں کی تھی۔ اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو جس طرح چاہتے تھے، یہی انداز اس نے بھی اپنایا تھا۔ جب کوئی انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے گھرانے کے ہر فرد کو اتنی ہی تعظیم اور عزت دیتا ہے۔ ایک دن اس نے ایک پڑوسن سے سنا کہ بغداد شریف میں بہت بڑے بزرگ موجود ہیں جن کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ولیوں کے سلطان ہے۔ بہت بڑی ہستی ہے، اپنے نام کی طرح شان بھی ان کی اونچی ہے۔ اتنے بڑے گھرانے سے تعلق ہونے پر بھی چھوٹی یا بڑی کسی پر بھی کبھی اپنی کاملیت نہیں، نہ ہی اپنے علم، اپنی منصب کے بارے میں اپنی ذکر کر کے خود کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھایا، اور اتنا جھکاوے کہ کوئی سایہ ہو یا غریب ہو یا بیوہ ہو یا یتیم ہو، نادار ہو یا کمزور ہو، رنج کا مارا ہو یا مسکین ہو، یا سب کی مدد کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ ان کا بولنا اتنا پیارا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہو، سبحان اللہ۔ اور میں تو ان کی مریدہ بن چکی ہوں۔ وہ میرے مرشد ہے، بس ان کی ہر بات، ہر نصیحت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بیوہ عورت اس پڑوسن کی بات سن کر بہت تاثیر ہوئی۔ اس کے دل میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ میرے دل میں بھی ان کی محفل میں حاضر خدمت ہونے کی آرزو ہے۔ میں ان کی محفل میں حاضر ہو کر اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر لوں۔ اور پڑوسن نے کہا، تو چلو، میں ابھی ان کے دربار میں جا رہی ہوں، میں تو ان کے پاس جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ابھی نہیں، مجھے کپڑے دھونے دریا جانا ہے، پھر کبھی چلوں گی۔ بس یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں ان کے لیے محبت آ چکی ہے۔ اور پڑوسن نے کہا، تو چلو تم کام کرو، میں دربار غوثیہ میں چلتی ہوں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد کپڑوں کا ڈھیر سر پر اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کی بیٹی جو بہت چھوٹی تھی اور جو کہ وہ اس کو گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اس کو اپنے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے لے جاتی۔ لہر دجلہ کے کنارے بٹھا کر وہ کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اب تک ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیٹی نے کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ دریا کے کنارے جا رہی ہو یا اپنی ماں کو تنگ کرتی ہو۔ وہ دور بیٹھ جاتی، پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتی۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ اس عورت نے اب تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت نہیں کی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، انسان جب روزگاری کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو فرصت کہاں ملتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے۔ لیکن اس کے دل میں عقیدت تھی، اور اس کی پڑوسن جب بھی آتی وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نہ سے بہت ان کی باتیں ضرور سناتی کہ کس طرح انہوں نے آج تک بیان کیا کہ جس میں اللہ پاک کی تعریف کی گئی، یا پھر قرآن پاک کی کسی آیات کی تفسیر بتائی گئی، یا پھر کسی واقعے کی تفسیر بتائی گئی۔ یقین جانو لوگ ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر پڑوسن کہنے لگی، دیکھو بہن، یہ دنیا کے کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، لیکن کسی اللہ والے یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر تم آپ کو سنوار سکتی ہو، اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ کو کیا تم نہیں دیکھنا چاہتی؟
یہی موقع ہے تو وہ کہنے لگی کہ چلو آج میں تمہارے ساتھ ان کے بیان کو سننے کے لیے جاؤں گی، کیونکہ تمہاری باتوں سے میرے دل میں ایک جوش پیدا ہوا ہے۔ لیکن میری بہن مجھے بتاؤ، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کیا یہ میرے ساتھ بیٹھے گی؟ پڑوسن کہنے لگی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، ان کی محفل میں تو ہر کوئی بھی ادب سے بیٹھتا ہے اور ہر کوئی شریف ہوتا ہے، بدتمیز میں باتمیز ہو جاتی ہے، وہ گستاخ بھی بے ادب نہیں ہوتے بلکہ با ادب ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہاری بیٹی بھی ادب سے بیٹھ جائے گی، اچھی بچی ہے، بات کو سمجھ جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں ذرا یہاں کام نپٹا لوں، پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر کپڑے دھونے کے لیے دریائے دجالہ کے پاس گئی اور کپڑے دھو کر واپس آئی اپنی پڑوسن کے ساتھ۔ جب وہ اس محفل میں شامل ہوئی تو کیا دیکھا کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ادب سے آپ کے بیان کو سن رہے ہیں، اور ایک بہت بری نور سی خوبصورتی سی شخصیات بیٹھے خطاب کر رہے ہیں اور ان کے بیان کو آخر تک لوگ سن رہے ہیں۔ کسی کا دل اچر نہیں ہو رہا ہے، نہ کوئی بیزار ہو رہا ہے، نہ کسی کو بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی تھی، اور نہ کوئی اپنے آپ کو وہاں سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس پرخوف بیان کو اور ان کی خوبصورت آواز کو سن رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے باتوں میں ایسی گم تھی کہ اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ ایک کمسین بچی ہے، جبکہ ایک چھوٹی بچی تھی جس کو عقل شوق نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ آپ کے محفل کے ادب کو سمجھ رہی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں اسے محفل سے نکال کر لائی، ماں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی بچی تھی نہ کہ جو اس محفل کے ادب کو جانتی تھی، اور اب گھر آ کر اس طرح کھیل رہی تھی جس طرح کے کوئی بچہ کھیلتا ہو۔ اس کی ماں اس کی طرف سے پریشان رہتی تھی، کیونکہ وہ اکثر کام پہ جایا کرتی تھی اور کبھی گھر پر بچی کو اکیلا چھوڑنا بھی پڑتا تھا، اور کوئی گھر پر تھا ہی نہیں جو اس کو سنبھالے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام کی محبت تھی، دل چاہتا ہے ساری عمر ایسے ہی گزر جائے، پیرانے پیر دستے گیر ولیوں کے امام کی صحبت میں جا کر دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ اب دوسری طرف فکر جو کھائی جا رہی تھی وہ بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی فکر میں وہ دریا کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن کچھ موسم آثار بھی ٹھیک نہیں تھے، دریا کا پانی اور دنوں کی نسبت چڑھا ہوا تھا، لیکن یہاں اس کی مجبوری تھی کہ اسے اس دن لہرے دجالہ کے پاس کپڑے دھونے کے لیے سوچا تھا کہ بس جلدی سے کام کر کے یہاں سے نکل جاؤں۔ یہی اطمینان کے لیے وہ اپنے کام میں مگن تھی اور بچی اس کے پاس بیٹھی اس کو کپڑے دھوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور بچی دریا میں گر گئی۔ ماں کا تو ٹھکانہ نہ رہا، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ بچی تو دریا کے موجوں میں ڈوب گئی، وہ ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ گہرا دریا غصے میں تھا، اپنا جلال دکھا رہا تھا۔ ننھی سی جان اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ ماں مجھے بچا لے، وہ پکار رہی تھی، لیکن ماں کیسے بچا سکتی تھی؟ ماں تو چلا سکتی تھی، ماں تو بس اس کا نام پکار سکتی تھی۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر وہ خود بھی کود جاتی دریا میں تو وہ بھی نہیں بچ سکتی تھی، وہاں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو پکار کر اس کا گلا بیٹھ گیا، لیکن بیٹی بچ نہ سکی اور گہرے دریا میں ڈوب گئی۔ ماں کا تو کلیجہ پھٹ چکا تھا، اس کی دل و جان سی پیاری بیٹی وہ کھو چکی تھی، لیکن ایک امید باقی تھی۔ دوڑتی ہوئی پڑوسن کے پاس آئی اور کہا کہ چلو میری مدد کے لیے، میری بیٹی دریا میں ڈوب گئی ہے، کسی طرح اس کو بچا لو، کسی کو بلا لو، وہ جا کر دریا میں سے میری بچی کو نکال کر لائے۔ وہاں طوفان آیا ہوا ہے، شدت کا طوفان آیا ہوا ہے،
تمہاری بچی کی بچنے کی کوئی امید نہیں، لیکن وہ کہنے لگی ایک ماں کے دل کو ٹھنڈا کر دو۔ پڑوسن کو نہ دیکھا گیا، اس نے کچھ آدمیوں کو اکٹھا کیا اور محلے والے دریا میں کود کر اس بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ پانی میں بہہ چکی تھی۔ اب کون تھا جو اس بچی کو واپس لاتا؟ بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ماں کے دل کو کون سمجھاتا؟ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ بیٹی اس کی مر چکی تھی، لیکن اس کو پھر بھی اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اسی کے خاطر یہ محنت کر رہی تھی، نہ کوئی اس کا اپنا تھا۔ اے پڑوسن، مجھے شہنشاہی بغداد حضور عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلو، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور غم کو کم کر دیں گے، وہ ماں کے درد کو سمجھیں گے، وہ ہمیشہ ماؤں کے دلوں کو چین پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ درد کی ماری شہنشاہ بغداد کے پاس آ گئی اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میری مدد کرو، میری 4 سال کی بیٹی دریا کا وا بن گئی ہے اور آخری امید مجھے آپ سے ہے، آپ ضرور میری مدد کریں گے، آپ میری بیٹی کو واپس لے کر آئیں گے۔ حضرت میں لہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ لہر دجلہ میں گر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر دکھ ہوا، پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کا کہنا نہیں ٹالتے، آپ تو مشکل کو حل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے میں تو بڑی حسرت لے کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے اس طرح خالی جھولی نہ لوٹائیں اور اس طرح تسلی نہ دیں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شاگرد، آپ کے چاہنے والے وہیں آپ کے ارد گرد جمع ہے کہ اب کیا کرامت ظاہر ہوگی۔ یہ جو ماں اپنا رو رو کر اپنا حال اور دل سنا رہی ہے، غم سے سینہ پھٹ جا رہا تھا، کہہ رہی تھی کہ میں برباد ہو گئی، میرا تو سب کچھ چھن گیا، میری بچی میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، حضور آپ مجھے اس طرح تسلی نہ دے، کچھ کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت جوش میں آ گئی، چلو دریا کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہاری بچی کہاں ڈوبی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی رحمت دکھائی، اپنا جبہ مبارک پہنا، اپنا برکتی عصا لیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد کے ساتھ اور اس ماں کے ساتھ دریا کے پاس تشریف لائے۔ دریا مست موج تھی، لیکن تیز پانی دیکھ کر ہر کوئی اس بات پر اور سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، بچی بہہ کر دور جا چکی ہوگی یا پھر دریا کے گہرائی میں اتر گئی ہوگی، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کس جگہ ڈوبی ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں یہاں کپڑے دھو رہی تھی، میری بیٹی یہیں سے پھسل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہاری بیٹی کو دریا میں ڈوبے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا، حضور صبح سے دوپہر ہو گئی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حیرت کی بات دیکھیے کہ یہاں پر جو پانی میں ڈوبتے ہیں اپنی جان نکل جاتی ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے، دریا سے ناطا ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ کتنے گھنٹوں کے بعد بھی میری بیٹی کو بچایا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی اور اللہ کے فرما دار بندوں کو یہ بات بول رہی تھی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، تو حاضر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر جیلانی تجھ سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو تو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی صحیح سلامت دریا سے باہر آ جائے، تو جانتا ہے میری پنجتا تیرے ساتھ ہے، تیرے محبوب کے ساتھ ہے، میں تجھ پہ یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان تجھ پر قائم ہے، میں جانتا ہوں بندوں کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا جب وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، جب اس پر یقین کرتا ہے، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں مدد کے لیے
اپنے رب کو پکارتا ہوں، اے اللہ کیا تو اپنے عبدالقادر کی بات کو گرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہتی ہے، ان پہ عقیدہ رکھتی ہے۔ یا اللہ تجھے میرے محبوب تیرے آخری نبی کے اعلی اولاد کا واسطہ اس کی اولاد اسے واپس کر دے۔ اس طرح ایک ماں کے چین کو نہ چھین۔ سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھیں اشک بھری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت حضور والا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سب سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا۔ آپ کے وضو سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورت تو سن رہی ہے میری بات، تیری بیٹی کا کیا نام تھا؟ اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہوئے کہا کہ حضور میری بیٹی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کا نام رکھا تھا۔ فاطمہ کا نام سن کر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا جو دریا دیکھتی رہ جائے گی۔ نام کی شان، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دریا کے پاس آ کے کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا، اے فاطمہ تمہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کا نسبت کا واسطہ، باہر آجا، حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال رودبار آواز سے پکارا، دریا میں سے بچی کے دونوں ہاتھ نکلے اور ہر شخص نے یہ آواز اپنی کانوں سے سنی۔ جب بچی نے کہا لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا۔ اس کے ہاتھ میں خود حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ پھر وہ بچی ندی کے باہر آئی اور اس کی ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کی ماں اس کو کلیجے سے لگا کر رونے لگی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر گئی۔ تو دوستوں آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔